بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ اگر آپ لوگ اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں ایک نامعلوم مقام سے موصول ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا نام ہم سے ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو سنتے ہیں سچی آپ بیتی۔ میرے بیٹے اسامہ کی پیدائش ہی میرے لیے ناقابل فراموش قصہ ہے۔ آپ لوگ میری بات پر ہنسیں گے مگر یہی حقیقت ہے۔ میں اس کی ذات سے جڑا ہوا قصہ آنکھوں دیکھا حال آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ 29 جولائی 2017 4:30 بجے اتوار کا دن تھا اور 4:30 بجے جب اسامہ نے اپنے رونے کی آواز سے اپنے ہونے کا احساس دلایا مجھے، یہ ایک بہت ہی خوشگوار احساس تھا میرے لیے۔ ڈاکٹر ثنا کی چہچہاتی آواز نے مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تمہارے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ بالکل تمہارے جیسا ہے، خوبصورت۔ میں جو اس ٹائم آپریشن کی تکلیف کے ساتھ اس خوشی کو بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میجر آپریشن تھا، اور ڈاکٹر ثنا کی آواز نے مجھے اپنے حواس میں بحال کیا۔ میں اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ 3 روز ہسپتال میں رہنے کے بعد چوتھے روز میں اپنے گھر آ گئی کیونکہ اسامہ بہت کمزور تھا اور گرمی بھی اپنے عروج پر تھی۔ مجھے میری امی اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئی تھیں اور گرمی جو تھی بہت زیادہ تھی۔ صحن میں چارپائیاں بچھا کر گھر کے تمام افراد صحن میں سویا کرتے تھے۔ میں اور میرا بیٹا اسامہ ہم لوگ 2 پنکھے چلا کر کمرے میں ہی سویا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں میری آنکھ اچانک کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے برابر میں اسامہ کی شکل کا ایک اور بچہ میرے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میں نے اپنے بیٹے اسامہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر چمٹا لیا میں نے، اور میں سوچنے لگی کہ ابھی جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا، میرا وہم تھا یا حقیقت تھا۔ خیر اسی کشمکش میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ پھر 1 یا 2 دن کے بعد پھر رات میں اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میری کچی نیند تھی، میں نے بامشکل اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا اسامہ دوسری چارپائی پر اکیلا لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں اچانک ہی ایک دم اٹھی۔ میری آپریشن میں تکلیف ہونے لگی ٹانکوں میں کہ اچانک ہی میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ایک دم اٹھنے سے میری ٹانکوں میں شدید تکلیف ہوئی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا اسامہ تو میرے پاس ہی لیٹا ہوا ہے اور وہ بہت ہی پیاری نیند سو رہا تھا، بہت گہری نیند میں تھا، اور اتنا خوبصورت میرا بیٹا لگ رہا تھا کہ میں نے دوبارہ پلٹ کر اس چارپائی کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر اس بات کے بارے میں سوچنے لگی کہ آیا یہ میں نے کیا دیکھا ہے، میرا خواب تھا یا حقیقت۔ صبح اس بات کے بارے میں نے اپنی امی سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم باہر ہی سب کے ساتھ صحن میں سویا کرو، اکیلے اندر کمرے میں تمہیں سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ دن اور آگے بڑھے۔ 20 یا 25 دن کے بعد اچانک ہی شام مغرب کے ٹائم میرے بیٹے اسامہ کی طبیعت
شدید خراب ہو گئی۔ پھر اسے جلدی سے ہم پاس والے گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے، میں اور میرا بھائی۔ واپسی پر شام ہو چکی تھی اور مغرب بھی ہو گئی تھی۔ اندھیرا بھی پھیل چکا تھا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا، کیونکہ سڑک کے چاروں طرف باغات تھے اور کچھ جھاڑیاں تھیں۔ اسامہ کو میں نے چادر میں لپیٹ کر اچھی طرح سے اپنے سینے سے دبا کر لگایا ہوا تھا، اور میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا کہ اچانک ہی ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پہ سے کپڑا ہٹا۔ چاند سا روشن چہرہ جو کہ بہت ہی سکون سے سو رہا تھا، وہ سفید کپڑوں میں سفید رنگت چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے ماشاء اللہ کہہ کر کپڑے سے اس کا چہرہ ڈھکا اور زور سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھائی بڑی تیزی کے ساتھ بائک بھگا رہے تھے اور بائک گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ گھر آئے، میں نے اسامہ کو دوا دی اور اس کو سلا دیا۔ پتہ نہیں کیوں رات مجھے بہت بے چینی تھی، اور آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسامہ میرے پاؤں کے پاس سو رہا ہے، اور اس کا چہرہ مجھے بدلا بدلا سا لگا۔ آپریشن کی جو تکلیف تھی سو تھی، مگر یہ منظر مجھے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور اسامہ کو اپنی گود میں لینا چاہا، مگر یہ کیا، وہ تو میرے پہلو میں ہی سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ سی ہو گئی، اور میں نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں طرف کمرے میں دیکھنے لگی کہ آخر اور کون ہے کمرے میں نے کیا دیکھا ہے یہ۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور میں اپنے بچے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی رہی۔ صبح اس بارے میں نے اپنی بھابھی سے ذکر کیا۔ میری بات سن کر بھابھی نے مجھے تسلی دی اور مجھ سے کہا کہ تم آپریشن کی تکلیف کی وجہ سے جو دوائیاں کھاتی ہو اس میں غنودگی ہوتی ہے، شاید اسی کی وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی، اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ ایک دن میں اسامہ کے کپڑے چینج کر رہی تھی، امی بھی کمرے میں موجود کوئی کام کر رہی تھیں۔ اسامہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ امی نے بھی پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، ارے اسے کیا نظر آ گیا؟ میں جو اس کو اس طرح ہنستے دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک ہی میں پریشان ہو گئی، اور میں نے فوراً ہی اٹھا کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر یہ اس طرح کی حرکتیں روز ہی ہونے لگیں، کچھ نہ کچھ نیا ہوتا تھا روز ہی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اسامہ ایک جگہ مسلسل دیکھتا رہتا، کبھی ہنستا اور کبھی روتا، اور کبھی تو اس طرح ہوتا کہ جب اس کو دودھ پلا رہے ہوتے تو وہ بہت زیادہ روتا، اتنا روتا کہ اپنے آپ کو وہ اکڑا لیتا تھا، اس طرح جیسے کہ کوئی لکڑی ہو، اور اس کا پیٹ جو ہوتا وہ سخت پتھر کی طرح ہو جاتا، اور بعض دفعہ تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے اس کا سر بھی اپنی سائز سے کافی بڑا ہو گیا ہو۔ اب تو اس نے دودھ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر وہ پیتا تھا۔ بہت کوشش کرتی تو ویسے ہی وہ اپنی حالت کو کر لیتا کہ اپنا پورا جسم اکڑا لیتا، اور جب وہ نارمل حالت میں آتا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات ہوئے ہیں یا وہ اتنا رو رہا تھا۔ پھر میں بہت پریشان ہوتی کیونکہ مجھے رات میں بھی اسامہ دو نظر آتا۔ اس بارے میں جب میں نے اپنی بھائی بھابھی اور اپنی امی سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی مجھے تسلی دی، اور پھر میری بھائی اور بھابھی نے ہم پر دم کرنا شروع کیا، تو وہ جب دم کرتے تو کچھ دیر افاقہ رہتا۔ اس طرح کے واقعہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ میرے بھائی جو تھے وہ حافظ قرآن تھے، انہوں نے کسی قاری صاحب سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ماں اور بچے کو دونوں کو میرے پاس لے کر آئیں، کیونکہ یہ قاری صاحب جو تھے کوئی عالم تھے،
وہ بہت ہی شفیق انسان تھے۔ پھر میں، امی اور بھائی ان کے بتائے ہوئے دن اور پتے پر وہاں پہنچے۔ آج بھی جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو اسامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ نہ اس نے دودھ پیا اور نہ وہ سویا، اور اس نے اپنے جسم کو بھی بہت برے طریقے سے اکڑا لیا تھا۔ ہم لوگ جب ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو بہت زیادہ لوگوں کا وہاں رش تھا، مگر واقفیت کی بنا پر ہمیں جلد ہی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر میرے بھائی نے اسامہ کو میری گود سے لیا اور مجھے اور امی سے کہا کہ آپ دونوں یہیں پر میرا انتظار کریں، کیونکہ وہاں پر بہت رش ہے اور مرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ اسامہ کو لے کر اندر ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے اسامہ پر دم کیا اور اسے پانی دیا، اور وقت رخصت اس کی مٹھی میں کچھ پیسے بھی رکھ دیے۔ تو بھائی نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کو پیسے دینے چاہیے، نہ کہ آپ ہمیں دیں۔ بھائی کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اسامہ کو پیسے دیے، اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ سید زیادہ ہے، اس کے احترام میں نے یہ کیا ہے، آپ مجھے نہ روکیں شاہ صاحب۔ اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہوں نے ہمیں رخصت کیا۔ واپسی پر جب ہم گھر آئے تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے اسامہ کی اس طرح رونے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب نے بتایا ہے کہ اس کو کسی ہوائی چیز کی بہت سخت نظر لگی ہوئی ہے۔ خیر کچھ روز بہت سکون کے گزر گئے، مگر پھر وہی حالات شروع ہو گئے، اور اب تو دن میں بھی اسامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی، اور وہ اسی طرح ایک کونے میں دیکھتا ہوا کبھی روتا اور کبھی ہنستا، اور وہی مجھے اسامہ اپنے پاس دو جگہ نظر آتا۔ میں اس کی یہ طبیعت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی کہ ایک دن میری بڑی بھابھی ہمارے گھر آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے اس نے یہ جو تعویذ پہنا ہے اس کے گلے سے اتار دو، کیونکہ میری بڑی بھابھی بھی عالم فاضل تھی، اور وہ بہت سی انہوں نے بھی علم جان رکھا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذ بنا کر دیے اور مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر سے وار کر اس کو تم نے روز جلانا ہے۔ اور پھر انہوں نے 7 روز تک مسلسل اسامہ کو دم کیا چھری سے، اور وہ اس چھری کو ہمارے صحن میں بنی ہوئی کیاری، جہاں پر کہ نیم کا بہت بڑا درخت تھا، وہاں جا کر گاڑ دیا کرتی تھیں۔ 7 روز تک انہوں نے مسلسل یہی عمل کیا۔ 7 روز کا جو دم تھا، جو عمل تھا تعویذ جلانے کا، وہ جب مکمل ہوا تو پھر میری بھابھی نے اس کے گلے میں ایک تعویذ بنا کر ڈالا اور اسے میری گود میں دیتے ہوئے کہا کہ اب انشاءاللہ تعالی تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر سے ایک کالی مرغی وار کر ویرانے میں چھوڑ دو، الحمدللہ اب تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے۔ اور پھر میں نے بھائی کی مدد سے ایک مرغی منگوائی اور اس کے اوپر سے وار کر ویرانے میں چھوڑ دی۔ اس کے بعد الحمدللہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک رہا۔ ماشاءاللہ سے اب میرا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی وہ حالت نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی ہماری ایک دوست کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ